الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صدق رسولہ النبی الکریم الامین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ احباب ذی وقار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، اور جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو امام علی مقام اور شہدائے کرب و بلا کی یادوں اور حسین تذکروں کو ہمراہ لاتی ہے۔ حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارک میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرے یہ نواسے حسن و حسین حضرات حسنین کریمین، یہ دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرات محترم، کون حسین؟ وہ حسین جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، کہ حسن حسین دونوں میری دنیا کے پھول ہیں۔ احباب ذی وقار، کون حسین؟ وہ حسین کہ جن کی خاطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے کو چھوڑ دیا تھا۔ کون حسین؟ وہ حسین جن کی خاطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سجدے کو طویل فرما لیا تھا۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جن کی خاطر جنت سے کپڑے سل کر آیا کرتے تھے۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جن کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جو دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، اور جس نے اپنا سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ کون حسین؟ ذرا سنیے۔ حضرت اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کمبل اوڑھ رکھا تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمبل مبارک کے اندر کوئی چیز ہے، کیونکہ کوئی چیز کمبل کے اندر سے ابھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے کمبل مبارک میں کوئی چیز ابھری ہوئی ہے، ابھری ہوئی نظر آ رہی ہے، کوئی چیز ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کمبل مبارک ہٹایا تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ کمبل کے اندر حضرات حسنین کریمین جلوہ فکن تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ دعا فرمائی، اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، کہ اے میرے مولا، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، میرے مولا تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور مولا تو ان سے بھی محبت فرما جو میرے ان دونوں سے محبت کرتے ہیں، جو ان دونوں نواسوں سے محبت کرتے ہیں، مولا تو ان سے بھی محبت فرما۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں، علماء کرام سے یہ سنتے رہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر اپنے سجدے کو طویل کر دیا تھا، لیکن آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا کہ قربان جاؤں عظمت حسین پر، کہ جن کی خاطر
نانا جان نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا تھا۔ قربان جائیں عظمت حسین پر، قربان جائیں حیدر کرار کے نور نظر پر، قربان جائیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لخت جگر پر، کہ جس نے اپنے نانا کے اس طویل سجدے کا حق کربلا میں ادا کیا۔ اور کس طرح سے ادا کیا کہ حسین کے نانا نے حسین کی خاطر اپنے سجدے کو دراز کیا تھا، لیکن حسین نے اپنے نانا کے دین کی خاطر اور اس طویل سجدے کا حق ادا کرتے ہوئے میدان کرب و بلا میں ایسا سجدہ کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حسین نے اپنے نانا کے سجدے کا حق ادا کرتے ہوئے میدان کرب و بلا کے اندر ایک ایسا سجدہ کیا کہ عرش والوں نے بھی حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، فرش والوں نے بھی حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، چشم فلک نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، تلواروں کے سائے میں سجدہ کرتے دیکھا، اور نیزوں کے سروں پر سجدہ کرتے دیکھا، تیروں کی بارش میں سجدہ کرتے دیکھا۔ قربان جائیں عظمت حسین پر۔ تاریخ گواہ ہے کہ حسین کے نانا نے جب حسین کی خاطر اپنے سجدے کو دراز کیا تھا تو سجدہ طویل کرنے کے بعد اپنا سر اقدس اٹھا لیا تھا، لیکن جب حسین نے اپنے نانا کے سجدے کا حق ادا کرنا چاہا تو میدان کرب و بلا کے اندر امام علی مقام نے اپنے نانا کے سجدے کا حق ادا کرتے ہوئے میدان کرب و بلا کے اندر اس تپتے ہوئے صحرا کے اندر ایسا سجدہ کیا کہ تاریخ گواہ ہے کہ حسین کو سجدہ کرتے ہوئے تو سب نے دیکھا، مگر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا۔ اس پر شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، ارے سجدے تو اوروں نے بھی کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو اوروں نے بھی کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ احباب ذی وقار، قربان جائیں عظمت حسین پر کہ حسین کے نانا نے حسین کی خاطر سجدہ طویل کیا تھا، اور جب اس سجدے کے حق کو ادا کرنے کا وقت آیا تو حسین نے علیہ السلام نے میدان کرب و بلا کے اندر نانا کے اس سجدے کا حق ادا کرتے ہوئے عظمت اسلام کی خاطر، نانا کے دین کی خاطر، حدود اللہ کے تحفظ کی خاطر، اپنے نانا کے اس سجدے کی خاطر اور عظمت اسلام کی خاطر اپنا گھر بھی لٹا دیا، عظمت اسلام کی خاطر اور نانا کے اس طویل سجدے کا حق ادا کرتے ہوئے اپنا زر بھی دے دیا، اپنا گھر بھی دے دیا، اپنا سر بھی دے دیا اور اپنے سارے جانثاروں کا سر بھی دے دیا۔ اس پر کسی نے کیا خوب کہا کہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ احباب ذی وقار، وہ حسین کہ جس نے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرات حسنین کریمین اہل بیت اور حضور علیہ السلام کے تمام آل پاک اور اصحاب پاک کا صحیح معنوں میں، اصحاب پاک کی صحیح معنوں میں محبت اور عقیدت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔